अलन 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 भाग के आ जल्दी से, जल्दी आ भाग के। तोबा मुझे डरा दिया, मैंने समझा बिजली न लग गई। नहीं बिजली लगने दिए थे। अबे तू हर चीजों से खेलता क्या है यार, कभी साइकिल पर जाके चढ़ जाता है, कभी स्टीम बाथ में बैठ जाता है। अबे ये चीजें जिस्मानी आजा को दुरुस्त करने के लिए, खेलने के लिए तो नहीं है। अब इस पर क्यों चढ़ गया तू? जल्दी से मेरा वजन देख। वजन कराना है तो जा करके लकड़ी के टाल पर जो तराजू लगा होता है उसके ऊपर जाके खड़ा हो, ताकि तेरा सही वजन नोट हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं नन्हा हूँ, कोई टाली का मूड तो नहीं है मैं लकड़ी के टाल पे जाके अपना वजन को। इधर देख, बकवास न कर, मेरा वजन देख कितना यार। 8 दफा खड़े हो चुके हो इसके ऊपर और 8 दफा बता चुके हो। अब कुछ ज्यादा और कम हो जाएगा। कितना है? 286 शेर 13 चटा। 286 से 13 200 क्यों? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? यही मेरा वजन पहले मनों में हुआ करता था, अब छिटाकों में हो गया फाकों की वजह से। अच्छा ये बता कि तूने अपना आखिरी बार वजन कब किया था? मैंने खुद तो नहीं किया था। हाँ, वो तो एक खूबसूरत सी नर्स थी, उसने किया था। अच्छा, बीमारी छूटने के बाद? नहीं हाँ। पैदा होने के बाद। अच्छा, वो जो डबल रोटी तोलने वाले तराजू पर रख दिया होगा तुझे उल्टा करके। हाँ नहीं, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आनंद। वो देखना उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी तराजू करनी। अब तो तुम्हें समझ ज्यादा हो गई है कुछ। अच्छा ये बता कि जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उससे तुम्हारा वजन क्या था? मेरा वजन था 14 पाउंड। 14 पाउंड? अच्छा उसी के बराबर? हाँ। किसके बराबर? किसके? अभी ये चिड़िया घर है ना, हाँ। वहाँ हाथी के एक बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। उसका भी यही वजन था 14। क्या बात में पड़ा था? हाँ तो ठीक है, मैं कोई तेरे तरह मरियल सा चूजा निकल के बाहर क्यों आखिर मैं अल्लन हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त बकवास करता रहता है। ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो तमाम मशीनों के बारे में समझाया, काम तुमने पूरी तरह सीख लिया? हाँ मैंने सीख लिया। अब यहाँ से छुट्टी तो नहीं करवाओगे? या तो छुट्टी काम से ही होगी ना, तो दुनिया से छुट्टी तो नहीं होगी। और फिर यहाँ तो गलती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अलन देखना, यहाँ तो सारा काम मशीनें करती हैं और मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं, गलत नहीं होती हैं। अरे यार मुश्किल तो ये है कि ये मशीनें जो हैं ये बिजली से चलती हैं। यार अलन, हाँ। ये जो बिजली है, हाँ। ये इंसान के जिस्म में जब जाएगी तो इसका बिल भी बापडा को देना पड़ेगा। अबे क्यों बकवास कर रहा है यार? ये मशीनें जिस्म में बिजली थोड़ी पहुंचाती हैं। हाँ। मशीनों को बिजली पहुंचाती हैं। हाँ। और उससे जो इंसानी जिस्म है हाँ। वो दुरुस्त होता है और सुबुक हो जाता है। सुबक रफ्तार? सुबुक रफ्तार नहीं यार। हाँ। सुबुक हो जाता है यानी मतलब पतला हो जाता है। अच्छा, पतला हो जाता है। हाँ, मोटापा फाजिल जो है ना, देखिए इन मशीनों के जरिए जो है ना, इंसान के जिस्म की हैत जो खराब होती है ना, उसको दुरुस्त कर देते हैं। आज़ा जो है मुतनासिब हालत पर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा। फाजिल मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। मैं समझ गया हूँ सारा, मैं समझ गया हूँ अलन, मैं तेरे सब समझ गया हूँ। तो ये तू फजूल मोटापा जो कर रहा है ना, ये तू चक्कर चला रहा है, मुझे पता। क्या चक्कर? हाँ तो चक्कर नहीं तो और क्या है। तू मुझे यहाँ फांस के ले आया और खाम मुझे फाके में रख के और वो मोटापे दूर करने मुझे तू चक्कर दे रहा है। मुझे पता है तू इस तरह अपनी तरह मुझे दुबला पतला और मरियल सा बना के मुझे रुखसत कर देगा दुनिया से। क्या बकवास कर रहा है? तेरे ऊपर मैं ये कीमती मशीनें जाया करूंगा? दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? तुम तो इसका एक कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ तो कितने का अफोर्ड होता है इसका खर्चा? अबे इसका खर्चा बहुत होता है यार। कितना? ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, जो ये बेहंगम सा बदवजा। अच्छा जी। इसको अगर तुम दुरुस्त करवाओगे नहीं इन मशीनों पे, तो बाबू तुमको इसके 500 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। क्या जरूरत है 500 रुपया इंसान को जान बनाने पे लगाना चाहिए या जान गंवाने पे लगाना चाहिए? अबे बात जाने जो है गलत बन जाती हैं यार। गलत कैसे? फिर आदमी पैसा खर्च करके उनको ठीक करता है। गलत कैसे बन जाती? अच्छा, जैसे ये तेरी गलत बन अबे गई। ये जिस्म, अरे ये जिस्म तो स्लिम जिस्म कहलाता है यार। इसी के लिए लोग मरते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि इस तरह हो जाए खूबसूरत। अच्छा, तू खूबसूरत है। अच्छा, तेरा नाम क्लोपट्रा है, बल्कि क्लोपट्रा नहीं किल्ली पटरी है। क्या बकवास कर रहा है? अबे दिमाग तेरा खराब हो गया है। अबे ये मशीनें जो हैं इसीलिए तो लगाई जाती हैं इंसान। ये तो गलत कैसे हो जाता है, मुझे ये बताना। यार बात ये है कि आजकल के मौजूदा जमाने में हाँ। इंसान जो है या तो दफ्तर में बैठने में वक्त गुजार देता है। हाँ। या फिर कारों में जाकर के बैठ जाता है। हाँ। वहां से निकलता है घर जाकर के बैठ जाता है सोफे पे, वहां से निकलता है हवाई जहाज पर बैठ जाता है। तो इंसान का जिस्म बैठने में सोने में गुजर जाता है। नतीजा क्या होता है? जिस्म ढीला पड़ जाता है, मुशक्कत की नौबत नहीं आती। जिस्म ढीला पड़ना शुरू होता है और उसके बाद में फूल के तो बेहंगम हो जाता है आदमी। यार अलन, तो जो बेहंगम हो जाता है तो उसको चाहिए ना कि बागों की सैर करे और कसरत करे, दंड पहले और मतलब मेहनत करे। तो इन वक्तों में अगर वो ये सब काम करेगा तो वो वक्त कब होगा जब वो अपने पैसे कमाएगा,
جائز سے ناجائز سے اور اپنی تجوریوں کو بھرے گا. اچھا تو تو ان کی تجوریاں خالی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا, یہ میں تجھے سمجھ گیا ہوں. یار تجھے تو عقل سے دن بہ دن چھٹی ہوتی جا رہی ہے. ہیلو, یس اسپیکر. کس کا؟ ہرل شد ہمارے شکور شپسن ہارشی شیفو. بک بات کری جانو یار وہ بھی انگریزی بول رہی ہے, میں بھی انگریزی بول رہا. یہ انگریزی ہے, مار دوں گا میں ایک. ہیلو, یس, جی 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 ہاں, وہ ابھی ایک صاحب آئے تھے, وہ جی یہاں پر اپنی وہ جسم ٹھیک کرانے کے لیے, تو وہ بول رہے تھے, مجھے خود ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کس کی زبان؟ بکواس مت کرو. ہیلو, جی جی بالکل آپ نے صحیح اشتہار پڑھا ہے. جی آج ہی پڑھا آپ نے. جی جی پرسوں فیچر بھی آ رہا ہے, وہ آپ یاد رکھیے گا. کون سا فرنیچر آ رہا ہے؟ ابے فیچر کیا اور ایک لگاؤں. ہلو جی, فیچر کلر میں آ رہا ہے جی, 2 پیج پر پورے پہ. جی ہاں, اب تو اخبار چل ہی اس پر رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. جی ہاں جی ہاں جی جی. نہیں, ہمارے ہاں تو اس وقت جدید ترین سائنٹیفک اکوپمنٹس ہیں, نہایت سینسٹیو, بہت ہی سینسٹیو. ویری گڈ. جی ہاں جی ہاں. تو آپ جب تشریف لانا چاہیں آئیں. جی جی, موٹاپا دور کرنے کے لیے تو اس سے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں ہے. جی ہاں, اینی ٹائم. جی تھینک یو. جی تھینک یو. کس کا ٹیلی فون تھا؟ ایک عورت کا تھا. اور کس کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنکھوں والا لوٹا. آئیے آئیے, تشریف رکھیے. سی ڈاؤن. ہم تو آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے, بڑی دیر کر دی آپ نے آتے آتے. مگر میں نے تو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں کی تھی. نہیں اپوائنٹ آپ کی نہیں میں کر رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے. دیکھیں جی, آپ ہماری زندگی کے پہلے گاہک ہیں جو یعنی پہنچ گئے ہیں. ہم تو صبح سے بھوکے پیسے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا دیکھو, ہر کسی سے ہر وقت فضول باتیں نہیں چاہیے. جی یہ ایک ہلکی سی چیکنگ ہوتی ہے. ہاں بھائی, بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا یار الن, پیسے تو لگ گئے لیکن چیز اچھی بن گئی. یہ دیکھ, بہت اچھا. خیر بس ہو گیا نا, ہو گیا, کافی چیکنگ ہو گئی. جی تو فرمائیے, آپ کس قسم کا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں؟ میں اپنا پیٹ ٹھیک کرانا چاہتا ہوں. اچھا. اوہ, پیٹ تو ہوتی ہی بڑی ظالم چیز ہے جی. اس پاپی پیٹ کی خاطر انسان ذلیل ہوتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, اس معاشرے میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر دوسروں کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. مثال نمبر 1, الن. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی کو پیٹ پالنا بہت مشکل بات ہے. یہ دیکھیے, ہم نے جو اتنی قیمتی مشینریاں اندر لگا رکھی ہیں, بہت کس کے لیے؟ یہ پیٹ پالنے کے لیے. میں یہاں اپنا پیٹ پالنے نہیں آیا. نہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ آپ ہمارا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں, اور آپ کی بڑی بڑی مہربانی. دیکھیے جی, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسوں کو پیٹ نہ دیا ہوتا تو ہم جیسے تو بھوکوں مر گئے. بھائی میں منع کر رہا ہوں کہ یہ تقریر نہیں چاہیے, مجھے بات کرنے دو. جناب آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں, ہم یہاں یہ قیمتی مشینریاں لگا کر کے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ انسانی جسم میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کریں. تو آپ بالکل فکر نہ کریں. سنو بات سنو, ان کو لے جاؤ اور پہلے وزن کراؤ. نہیں ان کا آئیے. باہر کہاں لے جا رہے ہو؟ یار اللہ, تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم جیسوں کے جو ٹالی کے مٹ جیسے ہوتے ہیں ان کا ٹال پہ وزن ہوتا ہے. کون سے ٹال پہ؟ ٹال پہ, لکڑیوں کے ٹال پہ. ابے لکڑیوں کے ٹال پر تمہیں کہا تھا, ان کو تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. تم خود ہی تو کہہ رہے تھے یار. میں تو تم کہہ دیا چلو ٹالی کا مڈ ہے, یہ تو ٹونڈ مڈ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر کے ان کا ویٹ کراؤ. ویٹ؟ ہاں, ویٹ ان کا کیا بس اسٹاپ پہ میں جا کر کروں؟ بھائی ویئنگ اسکیل کے اوپر ان کو جا کر کے کھڑا کرو اور ویٹ کرو. کھڑے ہو کر ویٹ کرو. ترازو پہ. ہاں وہ والا. ہاں یار الن, وہ تو چھوٹی سی مشین ہے, تو اس پہ ہم دونوں کھڑے ہوں گے تو ٹوٹ جائے گی. دونوں کیوں کھڑے ہوں گے؟ یہ کھڑے ہوں گے. تو نے خود ہی تو کہا تھا کھڑے ہو کے. تو وہ بھائی میں نے ایک کو کھڑے ہونے کو کہا. ٹھیک ہے, یہ کھڑے ہو جائیں گے تو میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا. ہاں کھڑے ہو جائیے. سر نیچے, ٹانگیں اوپر. اچھا ٹھیک, چلو یہ اوپر ہی رہنے دیں, یہ ٹانگوں سے نیچے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اللہ لکھ 595 شیر. کیا یہ کوئی ٹرک کھڑا کر دیا اس پر لے جا کے؟
نہیں نہیں یہ جو آدمی تو نے بھیجا نا اس کا کہہ رہا ہوں 595 شیر 348 چھٹاک آ جا 595 شیر 348 چھٹاک یہ کیسا وزن ہے؟ یہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انچوں میں بتاتے ہیں آپ کو کہ اتنے انچ، آپ کو گزوں فٹوں میں نہیں بتاتے. یہ بھی انچوں کا تو وزن ہے. یہ انچوں کے حساب سے آپ نے زمین اگر خریدی ہو آپ کو پتا ہوگا انچوں میں بک رہی ہے آج کل. گزوں کے حساب سے بھی نہیں بک رہی ہے، اب انچوں میں، کیونکہ زمین مہنگی ہو گئی ہے. تو اس طرح یہ جو مشینیں ہیں بڑی مہنگی مشینیں اور ان پر ریکارڈ ہوتی ہیں یہ جو بتا رہے ہیں وزن چھٹاکوں میں. سیر ویر پر رجسٹر ہی نہیں ہوتا نا. اس کے اوپر لکھ آدمن چربی اور آدمن چربی کیا وہ الہادہ سے لے کے آئے؟ نہیں بھائی جس میں ہی ہے نا تو اس میں آ گیا. اچھا اس میں وہ مشین خود چربی الگ کر دے گی، گوشت کو الگ کر دے گی. یہی تو خوبی ہے اس مشین کی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. جی تو آپ میرا مطلب کتنا خرچہ آئے گا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں، بالکل فری. فری سمجھیے. پھر تو ٹھیک ہے. 300 روپیہ مہینے کا آپ کو ہوگا اور 3 مہینے کا کورس ہے. 900 روپے آپ کے خرچ ہوں گے. ایک منٹ تو نے مجھے تو 500 بتایا تھا. بھائی مختلف جسم کا مختلف ہوتا ہے. اچھا ان کا مختلف جسم ہو گیا. ہاں تو پھر میرا وزن 3 مہینے میں معمول پر آ جائے گا. معمول پر آپ تو اتنے سلم ہو جائیں گے، اتنے سلم ہو جائیں گے کہ گھر والے آپ کو پہچان نہیں سکیں گے. نہیں الن گھر والے نے ان کو ویسے بھی نہیں پہچانا ہوگا. جب یہ حجامت کرا کے گئے ہوں گے تو نہیں پہچانا ہوگا. اچھا خیر فضول بات. فضول تو پھر ابھی سے میرا علاج شروع کر دیجیے. آپ کا ابھی سے علاج شروع ہوگا. ایسا کرو ان کو لے جاؤ اور اسٹیم بات میں. کس میں؟ اسٹیم بات دو ان کو. اسٹیم بات وہ والا جس میں وہ مرغی کو روسٹ کر. بھائی وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسٹیم بات کی بات کر رہا ہوں. مرغی کا کیا ذکر ہے یہاں پہ؟ اچھا وہ جو بھاپ والا ڈبہ ہے. ہاں بھاپ والا ڈبہ. اسٹیم کے ذریعے آپ کے جسم میں جو چربی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی. ٹھیک ہے چلیے جی آ جائیے. چلیے لے جاؤ ان کو. ہلو جی ہاں بالکل یہی کلینک ہے. آپ سلیم ہونا چاہتی ہیں؟ بس جی یہی رجحان پکڑ گیا ہے، سبھی سلیم ہونا چاہتے ہیں. جی ہاں سلیمنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. ہمارے پاس انتہائی جدید ترین سائنٹیفک مشینیں موجود ہیں. جی ہاں جی وہ 3 مہینے کا کورس ہے. جی ہفتے میں 2 مرتبہ. جی 900 روپے آپ کے لگیں گے اس پہ. بالکل شرطیہ جی، بالکل شرطیہ. آپ ایسے سلم ہوں گی کہ رش کریں گی لڑکیاں آپ کے اوپر. جی ہاں آپ جب جی چاہے تشریف لائیں گے. جی ہاں تھینک یو. الن میں نے اس کو وہ بھاپ والے کھوٹے میں تاڑ دیا ہے. کیا کر دیا؟ وہ اس کو میں نے بھاپ والے کھوٹے میں بند کر دیا ہے اور بھاپ بھی چھوڑ دی. اچھا گڈ. چل اب منگوا. کیا منگوا؟ چائے. کیوں یار الن وہ چائے ضروری ہو گئی ہے. وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اتنے پیسے خرچ کر کے تو وہ اپنا کورس نہیں کر سکتے ہو نا تو تم دن میں 4-5 مرتبہ چائے پی لیا کرو، اس سے بھی چربی کم ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ تو منگوا لے. اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر نے مجھے اور کہا تھا کہ الن سے کہنا کہ وہ تمہیں 3-4 جوڑے کپڑوں کے اچھے بنوا دے. کیا کہا؟ کپڑوں کا؟ ہاں. نسخہ دکھا اس کا. نہیں نسخہ نہیں. نسخہ دکھا. نہیں وہ ڈاکٹر ان پڑھ تھا نا تو اس نے نہیں لکھ بکواس کی جا رہی ہے. ڈاکٹر بتائے گا جوتے اور کپڑوں کا تمہیں اور چائے کا؟ ہر وقت فضول بات. اچھا چل نہیں بتایا تو نہ صحیح پھر نہ منگوا. میں جا رہا ہوں پریس. تم یہاں چین سے بیٹھو. جو گاہک آئے اس کے ساتھ فضول اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ دکان چلانی. نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا. میں تو کہتا تو میں تجھے یہیں پہ پریس کر دیتا ہوں. ابے پریس جا رہا ہوں میں فیچر چھپوانے کے لیے. فرنیچر اور کیا کرنا ہے؟ ابے فیچر یار، فیچر نہیں سمجھتا؟ ہاں اخبار میں جو فیچر آتا ہے کلر میں، تصویریں وغیرہ، اکوپمنٹس وغیرہ کی، یہ وہ اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور آج کل اخبار چل ہی اس کے زور پر رہا ہے. بات سمجھا کر؟ بڑی زبردست پبلسٹی ہوگی. سمجھ گیا؟ تو تم یہیں رہو. کوئی فون آئے اس کو اٹینڈ کرو، طریقے سے تمیز سے بات کرو، انسان بنو. میں جب واپس آؤں گا میں تمہیں چائے نہیں کھانا بھی کھلاؤں. ایمان سے. اچھا ٹھیک. اچھا آ گیا تو بات کرو نا یار. ہیلو اسپیکر. یہ who's it? No, it is not پوری. نہیں میں کو بکواس تو نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو اپنی ذاتی زبان اردو نہیں آتی؟
تو آتی ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ آپ کیوں میرے ساتھ اس قسم کی انگریزی بول رہی ہیں؟ تو میں بھی بولوں گا پھر انگریزی ہے. ہاں فکر نہ کریں جی، میں ننھا بول رہا ہوں جی. ہاں یہ ڈھیلے اور بیہودہ جسموں کے لیے ہم نے مشنریوں کا انتظام کیا ہوا. عجیب عجیب قسم کے سانچے بنائے ہیں جس میں ہم نے گیس چھوڑی ہوئی ہے، اس سے چربی پگھل جاتی ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا جسم بالکل میری طرح کا سمل سپاٹ ہو جائے گا. فون کیا تھا. اچھا اچھا، یہ ابھی آپ نے فون کیا تھا؟ جو پہلے آپ انگریزی میں بول رہی تھی جب میں نے تو آپ کو چک پڑ گئی ہے؟ جی نہیں، موٹی ہو گئی ہے. ہاں وہ تو ہو ہی گئی ہیں آپ، وہ تو نظر آ رہا ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہ دیکھیے نا جی، آپ گھر میں جب صوفے پہ بیٹھ کے کچڑ کچڑ کھاتی رہیں گی، چپڑ چپڑ باتیں کرتی رہیں گی اور کھائے جائیں گی، چرتی رہیں گی سارا دن، تو موٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ہمارے ہاں کے جو عورتیں ہوتی تھی وہ چکی پیستی تھی. توبہ ہے، آپ کو کچھ باتیں کرنے کا مرض ہے. نہیں، اگر میری باتیں آپ کو بری لگی تو میں یہ دیکھیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے، یہ کوئی مائی کا لال آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا بغیر پیسے لیے ہوئے. مجھے آپ کا مشورہ نہیں چاہیے. دیکھیے آپا جی، آپ اپنا پیسہ کیوں ضائع کرتی ہیں؟ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اس سے آپ جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوں گی اور ذہنی طور پر، روحانی طور پہ بھی آپ بہتر محسوس کریں گی. بس اس کے بعد آپ کا چہرہ بھی نکھر آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر کا کام کیا کریں، جھاڑو دیا کریں، کپڑے دھویا کریں، برتن صاف کیا کریں. اس سے آپ کا جسم بھی ٹھیک ہوگا. گھر ٹھیک، آپ ٹھیک، جسم ٹھیک، ذہن ٹھیک. یہ کلینک ہے بیوٹی کا یا مشوروں کا دفتر؟ نہ جی نہ، یہ تو ایک پیسے بٹورنے کا ہم نے چھوٹا سا پکھنڈ کھولا ہوا ہے. اور بس پکھنڈ کھولا ہوا ہے جس میں یہ الن صبح سویرے اور شام کو ہر روز جاتا ہے اور 3-4 موٹے موٹے آدمی پکڑ کے لے آتا ہے. ان کو اندر مشینوں کے ذریعے ان کی چربی نچوڑ لیتا ہے. اب پتہ نہیں وہ چربی سے گھی بناتا ہے، موبلائل بناتا ہے یا صابن بناتا ہے. What nonsense! یہ ہے کوئی عقل کی بات کرو تو بہت نانسنس، حد ہو گئی. اللہ ٹھیک کرتا ہے، ان جیسوں کو لوٹتا ہے تو بہت ٹھیک کرتا ہے. بہت نانسنس. آئیے آئیے بیگم صاحب، فرنیچر سیٹ ڈاؤن. شکریہ. اٹس آل رائٹ. آپ اور دبلا ہونا چاہتی ہیں؟ میرے خیال میں تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو اور دبلا نہ کریں تو بہتر. جی نہیں، میں دبلا ہونے نہیں آئی ہوں. تو کیا موٹا ہونا چاہتی ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے ہاں کوئی ایسی مشین ابھی نہیں آئی ہے جس سے آدمی موٹا ہو سکے. جی نہیں، میں تو اپنے چہرے کی جھائیاں دور کروانا چاہتی ہوں. اوہ اچھا اچھا، لیکن یہ جھائیاں پڑی کیسے؟ کوئی فاقوں کی نوبت آ گئی تھی؟ میرا مطلب کوئی یہ نہیں. وہ عمر کا تقاضا کہہ لیجیے. بالکل ٹھیک کہا. آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں جس سے یہ چھائیاں دور ہو سکے؟ لیکن آپ یہ چھائیاں دور کرانا کیوں چاہتی ہیں؟ وائی؟ ایکسپلین ریزن. دیکھیے بیگم صاحب، آپ نے اپنے چہرے کو گاڑے میک اپ کی وجہ سے خود ہی خراب کر لیا. ہمارے ہاں کی عورتیں جیسے جیسے بڑی عمر کو پہنچتی تھی ان کا چہرہ نور سے نکھرتا جاتا تھا. وہ کبھی میک اپ نہیں کرتی تھی. ان کے چہرے کو دیکھ کر عزت کرنے کو جی چاہتا تھا. لیکن آپ نے تو اپنا چہرہ ہی میک اپ سے خراب کر لیا. لیکن جدید مشینوں سے یہ دور تو ہو سکتا ہے. دیکھیے بی بی، عیب کوئی سا بھی ہو دور نہیں ہو سکتا، ہاں چھپ سکتا ہے. ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جس سے عیب دور ہو سکے. لیکن آپ نے تو اشتہار میں یہی لکھا ہے. جی ہم نے تو اشتہار میں بکواس کی ہے، ہم تو لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں. دیکھیے بی بی، آپ کو اس عمر میں سوجی کیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. یہ آپ دن رات بیوٹی کلینک کے چکر لگانا چھوڑ دیں. شٹ اپ یہ فول. یہ بیوٹی کلینک ہے یہ میڈ ہاؤس. حد ہوگی. وہ ایک آئی تھی تو مجھے کہتی شٹ اپ یو نانسنس. یہ آئی ہے دوسری تو شٹ اپ یو بیوٹی فول. یہ بیوٹی کلینک ہے کہ ہیڈ ماؤس؟ سنا بے کیسا چل رہا ہے؟ ہاں پیا ہے نا چائے، سوتا ہے، ڈفا ہے تو. کون چائے پی کے آ رہا ہے یار؟ بکواس کی جا رہا ہے. مجھے کیا پتا کون کہتا چائے، جاہل بیوقوف جا کے چائے پی آتا ہے. ہر وقت چائے چائے چائے. کوئی گاہک آیا تھا؟ نہیں، 2 عورتیں آئی تھی مانگنے والیاں. نہیں وہ تیرا پوچھ کے چلی گئی. میرا پوچھ کے؟
हाँ तो तू होता तो उनको रोक लेता, मुझे तेरी तरह चापलूसी नहीं ना। नहीं, तुम्हें तो तकरीर आती है, हर वक्त तकरीर करता रहता है, हर वक्त तकरीर करता, भगा दिया होगा तकरीर करके, और तुमसे मुझे और क्या उम्मीद होगी? खुदा की कसम मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने तो उनको सिर्फ नसीहत की थी कि यार, मैंने तुमको इतना समझाया था कि तुम खुदा के लिए नसीहत मत किया करो यहाँ बैठ करके, नुकसान ही कराओगे और क्या करोगे। ओ हाँ, वो पैसे देंगे? नहीं, कोई आदमी नहीं आया पैसे देने वाला था। अरे भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो ग्राहक आया था वो पैसे तुम्हें नहीं देगा, चला गया ऐसे ही। नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं देके गया। तुम यहाँ बैठे और आदमी सामने से चला गया तुम्हारे। कौन आदमी? उफ, मेरे खुदाया, अबे वो जो टिंड वाला था जिसको तुम लेकर के स्टीम बात में गए थे। हाँ, उसका तो मुझे याद ही नहीं है। याद ही तो अंदर है। अबे भाग के जा, मैं फोन करके बोले वो रोस्ट हो गया होगा। हाय, वो जल के खाक हो गया होगा। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मेरी वजह से आप इंतकाल कर गए हैं, आपके बच्चे बेवा हो गए हैं, आपकी बीवी यतीम हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अनंत, ये तो मर गए। अब क्या हो गया नंदी? मुझे क्या पता नहीं अब क्या करूं मैं। यार पता नहीं क्या यार, किधर गए? बिल्कुल ही गुम हो गए। आप ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक। उधर क्या देख रहा है? ये पीछे खड़े हुए तुम्हारे। कौन? ये जिंदा है? जिंदा कैसे है यार ये? अब तक तो रोस्ट हो जाना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ? इसमें कुछ खराबी पैदा हो गई। मशीन खराब हो गई। तार चेक कर, तार इसकी। लो, अबे इसको ऑन ही नहीं किया, बकबक। ये ऑन कब है? ये तो ऑफ है। ये ऑन क्यों नहीं किया? पागल हो गया। अब मैं आपका स्विच ऑन करूंगा। ओए, अरे भाई, अबे